دوسرا دن گزر گیا، کوئی تعزیت کو نہ آیا۔ تیسرے دن کچھ قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، فضہ سے کہنے لگی فضہ دروازہ کھول دے، شاید تعزیت کرنے والے آئے ہیں۔ کہا بی بی تعزیت کرنے نہیں آئے، گھر کو جلانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھو مجلس پڑھ رہا ہوں میں، ایک اللہ سے ذاکر ہوں اور تم بیٹھے ہوئے فرشادہ پہ ہو رہے ہو۔ میرے 5ویں امام کے سامنے بھی مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر شہزادہ علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا۔ ابو بصیر کے نام سنا ہے نا، میرے 5ویں امام کا صحابی، وہ منہ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے 5ویں امام نے پکارا اور کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا، کہا مولا اتنا رویا ہوں کہ یہ رومال تر ہو گیا ہے، یہ رومال بھیگ گیا ہے۔ کہا ابو بصیر ایسے نہیں، اکبر کے مسائل پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے۔ خدا آپ کے پرسوں کو قبول فرمائے۔ اکبر کے مسائل پر ویسے رو جیسے میری دادی شہزادی فاطمہ زہرا روتی ہے۔ اور راوی نے پوچھا مولا کیسے روئے؟ کہا اکبر کے مسائل پر چیخیں مار مار کے رو، اکبر کے مسائل پر آوازوں کو بلند کر کر کے رو۔ صحابی نے پوچھا مولا اس کا کوئی سبب ہے، کوئی سبب ہے؟ کہا ہاں سبب ہے، جب ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہے تو قبر کے اندر سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں۔ بس مسائل ہو گئے، مسائل ہو گئے، بہت دیر گزر گئی، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن دیکھو سفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے۔ جانتے ہو یکم سفر کو آل محمد کو شام کے مرکزی بازار میں لایا گیا۔ آپ کے دل پر چھوٹ پڑی، ماتم کر رہے ہیں۔ قافلہ اس شان سے آیا کہ آگے آگے نیزے پر عباس کا سر تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے۔ بس 2-4 جملے سادات و غیر سادات سے ہاتھ جوڑ کر عباس کے سر کے پیچھے پا پیادہ، پا پرہنا، ناکے پر نہیں، سید سجاد، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناکے، قافلہ بازار میں آیا۔ پیغمبر کے صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سہل ابن سعید، وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس سر کو پہچانا، کس کے سر کو؟ حسین کے سر کو۔ ابو الفضل عباس کا سر تو آگے بڑھ چکا تھا، آئے اس ناکے کے پاس جہاں وہ سر تھا، اس ناکے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے سر تو حسین کا ہے، سر تو میرے مولا حسین کا ہے، آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے اس بی بی نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں۔ تو لوگ کے کہنے لگی میرے نانا کے صحابی، تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میرے نانا کے صحابی، تو نے مجھے صحیح پہچانا۔ کہا بی بی میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھا ہوں، آپ کی کوئی کام نہیں آ سکتا، لیکن کوئی چھوٹی خدمت بتا دیں۔ کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دیں کہ یہ حسین کے سر کو لے کر آگے بڑھ جائیں تاکہ مجمع ساتھ میں آگے بڑھ جائے۔ سہل کی جیب میں 400 دینار تھے، بڑی خدمات ہیں صحابہ کرام کی واقع کربلا میں۔ سہل کی جیب میں 400 دینار تھے، نیزہ بردار کے ہاتھ میں رکھے وہ 400 اور کہا سر حسین کو لے کر آگے بڑھ جاؤ۔ اب ترتیب ذرا بدل گئی، آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے پاپ پرہنا، پاپ پرہنا سجاد، ان کے پیچھے بیویوں کے ناگے۔ یہ جو مشہور ہے نا بابو سعاد، ہم بار بار کہتے ہیں بابو سعاد، رونے والوں اس دن تک اس جگہ کا نام بابو سعاد نہیں تھا، وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا۔ ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، کیونکہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا، اس لیے اس دن سے اس جگہ کا نام بنا بابو سعاد۔ زہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر تشت تیلا میں رکھ کر یزید بن ملعون کے پاس پہنچا، سر پیش کیا۔ یزید نے میرے مولا کے سر کو غور سے دیکھا، حسین کے سر کے بال سفید تھے۔ میرے شہزادے کی مجلس ہے نا، جملے پہ جملہ سننا، خدا تمہارے پرسوں کروائے۔ میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے، حسین کی ریش مبارک داڑھی سفید تھی۔ غور سے سر کو دیکھا یزید ملعون نے اور کہنے لگا حسین
بہت جلد بوڑھے ہو گئے. عجیب جملہ ہے نا, حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. زہر ابن قیس کہنے لگا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے, لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے. اس کے بعد یزید نے ان بیویوں پہ نگاہ کی جو دربار میں تھی اور کہنے لگا من حاضی من حاضی من حاضی من حاضی. روایت پڑھ رہا ہوں, ممبر چھوڑ رہا ہوں. یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, خدا ان آنسوؤں کو سجدہ کے رومال میں جگا دے. بس مجلس کا محاصل یہی ہے. کہنے لگا یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتایا. یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے. اب یزید نے نگاہ کی سید سجاد پر. کہنے لگا من حاضا, یہ کون ہے؟ کہا یہ علی, یہ علی ہے. کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا. کہا تم نے تو کہا تھا حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا. سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا, اس کا نام بھی علی تھا. بس علی اکبر کے ماتم دار ہوں میں, ممبر مجلس ختم کر چکا ہوں, ہے نا. ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. یہ ابن زیاد کا نام ہے. کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یہ ہے دبدبہ امامت کا, یہ ہے روب ولایت کبریٰ کا. خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یزید کو غصہ ہے, کہا میرے سامنے تمہاری ہمت, میں تمہیں قتل کرا دوں گا. سجاد نے پھر کہا خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یزید کو غصہ آیا, جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو. رونے والوں جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا, ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی, سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہنے لگی یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے. آخری جملہ, یزید گھبرا گیا, کہنے لگا من حاذہ المتکبرہ, یہ مغرور عورت کون ہے؟ مقتل کے جملے ہیں, یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے. جیسے ہی کہا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے, زہر ابن قیس کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. خدا آپ کی آوازوں کو رحم کرے, خدا آپ کے آنسوؤں کو سجدے کے رومال میں جگا دے. اب شہزادی کا جلال دیکھیں. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. ایک بار کہنے لگی مقتل کے جملے, امین العدل یمنت طلاقہ, اے آزاد کردہ رسول کی اولاد, کیا یہ عدل ہے تخدیروں کا حرائر کا و اماء کا کہ تیری بیویاں تیری کنیزیں تو پردے میں رہیں اور رسول زادیاں دربار میں کھڑی رہیں؟ کیا یہ عدل ہے کہ تیری عورتیں پردے میں رہیں اور نبی زادیاں دربار میں کھڑی رہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. میری بیوی نے یہ جملہ کہہ کر بیٹھ گئی, اور اب جو بیٹھی تو دربار میں رونے کا غول مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا, سنا, ارے یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی, ارے یہ محمد کی نواسی بول رہی تھی, یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی, یہ حسین کی بہن بول رہی تھی. دربار میں رونے کا غول مچا. ایک بتا یزید گھبرا گیا. یزید نے گھبرا کے سر جھکایا. ابھی یزید سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں حرم سرا کا پردہ اٹھا اور یزید کی عورت ننگے سر ننگے پاؤں دربار میں آ گئی. یزید گھبرا کے اٹھا, اپنی عبا اتاری, اپنی عورت کے سر پہ ڈالی اور کہنے لگا تو بلوہ عام میں آ گئی, تو دربار عام میں آ گئی. کہنے لگی میں کیا کروں, میں تو حجرے میں بیٹھی تھی کہ فاطمہ زہرا کی آواز آئی کہ تو حجرے میں ہے اور میری بیٹی دربار میں خطبہ دے رہی. فاطمہ حسین.